السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین محترم، مشاہدین کرام، معزز سامعین، پچھلا جو درس تھا وہ قرآن کریم کی 16ویں ندا تھی، جو آیات ابھی آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کا درس اسی کا کنٹینیوشن ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو، پیروی کرو، بات مان لو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی پیچھے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ان آیات کا لفظی ترجمہ تو ان الفاظ کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک بات شاید میں بتانا بھول گیا، اطاعت کا جو مادہ جو ہے، تطیعوا، اطاع یطیع، مادہ کیا ہے؟ طوع، طا واو عین، اسی سے اللہ نے فرمایا کہ طوعا وکرہا، اطاعت۔ تو طوع میں کیا ہے کہ دلی طور پر اطاعت کرنا، دلی طور پر بات مان لینا، دل سے اس چیز کو قبول کر لینا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جب زمین و آسمان کو اللہ نے جو بنایا تو اللہ نے فرمایا ائتیا طوعا وکرہا، تم آ جاؤ میرے حکم کتابیں، چاہے طوعا اپنے خوشی سے، دلی اعتبار سے تم اس کو قبول کر لو، یا کرہا یا مجبور ہو کر، تم کو تو بات ماننا ہی ماننا ہے، تم کہیں جا نہیں سکتے۔ اور یہی اسی میں وہ آیت بھی ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ تو طوع جو ہے دلی طور پر رضامندی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر لینا، کیونکہ انسان جو ہے کسی چیز، کسی بات کو قبول کرتا ہے، کبھی پسندیدہ انداز سے بھی، اور کبھی ناپسندیدگی بھی اگر ہو، پھر بھی اگر بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ تو یہاں پر کیا ہے، جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دلی طور پر تم رضامند ہو جاؤ ان کی باتوں سے جو کافروں کی ہیں، ان کی بات ماننے لگو۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا دوست ہے، کیونکہ ولی کے معنی کئی معنی آتے ہیں، تو اس میں سے ولی جو ہے دوست کے معنی بھی ہے، ولی جو ہے آقا کے معنی بھی، ولی جو ہے قریب ترین جو ذات ہوتی ہے اس کو بھی ولی کہا گیا ہے، اسی کی جمع اولیاء، اور مولا جو ہے اسی سے ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، تو وہ اللہ بہترین مددگار ہے، مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ پھر فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، پھر ہم فرمایا کہ ہم عنقریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، تمہارا ڈر، تمہارا خوف ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، تمہارا رعب پیدا کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک کیا ہے؟ ما لم ينزل به سلطانہ، اس شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی سلطان اللہ نے نازل نہیں کیا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنہوں نے شرک کیا ہے، جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کیا ہی بدترین یہ ٹھکانہ ہے۔ مثویٰ جو ہے جہاں پر انسان رہنے لگتا ہے، کہ مستقر کے معنی میں، مستقر جہاں پر اس کو رہنا ہے، اسی کو جو ہے مثویٰ کہا گیا۔ تو یہ آیات جو ہے 149 سے 151 تک، 149 سے 151 تک جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، تو ان آیات کا تعلق در حقیقت اس سے پہلے کی آیات سے بھی، جیسے میں نے آپ سے بتایا، کیونکہ پورے سورہ آل عمران کے اندر دو مرکزی موضوع ہیں۔ ایک مرکزی موضوع کیا ہے؟ یہود کا ذکر ہوا، پھر یہود پر رد کیا اللہ نے، کئی اعتبار سے ان کی باتوں کو رد کیا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ان کے پیچھے نہ چلو۔ تو اسی میں وہ آیت آ گئی جو اسی مفہوم کی آیت تھی
آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان لانے والوں اگر تم اطاعت کرنے لگو اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی، تو وہاں پر اہل کتاب پر اللہ نے رد کیا تھا، تو پھر اہل کتاب کی پیروی کرنے سے اللہ نے منع کیا، کیونکہ مشرکین یہ عامۃ العرب جو ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وہ پجاری تھے پتھروں کے، یہ اور بات ہے کہ وہ کعبے کے متولی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن دینی اعتبار سے سپیریورٹی جو ہے جن کی تھی وہ یہود تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، یہ ڈومیننٹ تھے یہ لوگ بولتے تھے ہمارے پاس کتاب ہے، ہم جو اللہ کے قریب ہیں، نحن احباء اللہ و ابناؤہ، ہم جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، بلکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اپنے آپ کو سپیریئر بناتے تھے ان مشرکین کے اوپر، تو ان کی کوئی بھی بات اگر ہوتی، کوئی دینی مسئلہ، کوئی ایسی چیز ہوتی تو یہ فوراً بھاگتے ان کے پاس، ان یہود کے پاس، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کرنے کے لیے بھی یہ لوگ انہی کے پاس گئے کہ کیا سوالات کرنا ہے، کیسے پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے واقعتاً اپنی نبوت کے اندر سچا ہے، اپنا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، تو انہوں نے، اور اسی میں وہ 3 سوالات بھی دیے گئے، کون سے جو سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیے گئے، یہ 3 باتیں جو اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں، یہ 3 سوالات انہوں نے بتائے، جا کے پوچھو، تو یہ یہود جو ہے کیا ہوتے تھے، یہ ان کو دینی اعتبار سے اپنے آپ کو انہوں نے قبضے میں کر رکھا، تو اسی وجہ سے ان باتوں کے اندر وہ اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اہل کتاب پر رد کرتے ہوئے وہاں پر خاص طور پر اہل کتاب کو ذکر کیا کہ تم ان کی پیروی نہ کرنا، تم ان کی بات نہیں ماننا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ایمان لانے والو اگر تم اطاعت کرو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں پر الذین کفروا سے مراد کیا ہے، کون ہیں؟ نہیں، کہ دوسرا مرکزی کردار جو اس کے اندر منافقین کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے بعد جو دوسرا موضوع جو شروع کیا سورہ آل عمران کے اندر وہ ہے جنگ احد کا، اور جنگ احد میں جنہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو کون تھے؟ وہ منافقین تھے، جیسے معلوم ہے کہ جو ہے 1000 کا لشکر تھا، 1000 کا لشکر تھا، جب مدینے سے نکلے تو آگے جا کر عبداللہ بن ابی نے اپنا 300 کا ٹولہ لے کر نکل گیا، تو مسلمان 700 رہ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو اپنی غلطی کا نتیجہ ملا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست کا مزہ چکھایا، تو وہاں پر یہ لوگ کہنے لگے، آگے بات آتی ہے انہیں آیات کے اندر کہ اب دیکھو 70 مسلمان شہید ہو گئے، بیکار خواہ مخواہ، ہماری بات اگر مان لیتے نا تو یہیں پر بیٹھے رہتے، ان کی زندگی بچ جاتی۔ ہاں، آگے اس قول پہ بھی اللہ رد کرتے ہیں آگے کی اس میں، تو مسلمانوں کو جو ہے یہ لوگ بتانے لگے کہ تم ہماری بات نہیں مانے، اس وجہ سے نقصان اٹھائے، ہماری بات نہیں مانے اس وجہ سے جو ہے یہ اموات ہوئی، اتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی بعض جو کمزور ایمان والے جو مسلمان جو تھے، جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات تھوڑی سی چبھنے لگی کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو شاید ہمارا نقصان نہیں ہوتا، اگر ان کی بات مان لیتے تو شاید جو ہمارے بندے بچ جاتے، ہمیں شکست نہیں ہوتی، جبکہ درحقیقت غلطی دوسری تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں بدلی، لیکن یہ وسوسے جو پیدا کیے جا رہے تھے منافقین کی جانب سے، یہ وسوسے جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی گردش کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اطاعت کرنے لگو، بات ماننے لگو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور یہ کافرین کون ہیں؟ منافقین، تو پھر ہوگا کہ یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں بھی جس طرح وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں نا، تمہیں بھی نکال دیں گے دین سے، تمہیں بھی کفر میں پہنچا دیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ فتنقلبوا خاسرین، کفر کے ایمان کے بعد اگر تم کفر میں چلے جاؤ تو پھر اس سے بڑھ کر گھاٹا اور کیا ہے؟
بھائی ایک بندہ کفر ہی میں، اس کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا، اسے کوئی بولنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، وہ پیدا ہوا کفر میں، پلا بڑا کفر میں، اس کے ایمان کیا نہیں معلوم، توحید کیا نہیں معلوم، کوئی بتانے والا نہیں۔ اب اس کی حالت جو ہے وہ حالت اس بندے کی نہیں ہے جو ایمان کو پہچان لیا، ایمان کے اندر داخل ہوا، نبی کو پہچانا، حق کیا ہے پہچان لیا، پھر اس کے بعد یہ واپس جو ہے مرتد ہوا، پھر کفر میں چلا گیا۔ یہ اس سے بڑا مجرم، وہ کافر تو وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں۔ اور یہ کافر کون ہے؟ جو پہچان کر، آگے بڑھ کر، ایمان کو قبول کر کے پھر واپس کفر میں چلا جائے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے اسلام کے اندر؟ مرتد کی سزا قتل ہے۔ وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑا مجرم ہے، جیسے اللہ کو پہچان کے انکار کر دیا، دین کو قبول کر کے اس نے انکار کر دیا، حق کو جو ہے قبول کر کے اس کو جو پھر سے جو ہے کفر میں چلا گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے سرفراز ہونے کا حقدار نہیں ہے، یہ مجرم ہے، اس توحید کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ اگر تم ان کی بات ماننے لگو گے تو ہوگا کیا کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب ان آیات کا تعلق جو ہے چونکہ جنگ احد سے ہے، اور جنگ احد کے آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 139 سے، جس کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو جہاں پر شکست ہوئی، جو فتح جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، تو مسلمانوں کو جو ہے اب یہ بھی جو ہے وسوسے پیدا کیے جانے لگے کہ دیکھو تم ایمان والے بتا رہو اپنے آپ کو، نصرت تمہارے ساتھ نصرت آئے گی، اللہ تمہیں فتح دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کریں گے، یہ سب تھے نا وعدے، کہاں گئے؟ کھلی کھلی شکست ہو گئی، نقصان ہوا، ہار ہو گئی، تو اللہ کا وعدہ کدھر گیا؟ یہ منافقین کے یہ شکوک و شبہات تھے جو مسلمانوں کے درمیان میں پھیلانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شروع کیا، اس موضوع کی پہلی آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگو، وہن کیا ہے؟ کمزوری، اسی سے تہینو، تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غمزدہ ہو۔ حزن کیا ہے؟ الحزن علی ما فات، غم جس کو جو کہا گیا نا وہ اس چیز پر ہوتا ہے جو چلا گیا، جو گزر گیا، جو نقصان ہوا، اس پر انسان جو سیڈ فیلنگ جو اپنے اندر جو پاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غم، وہ ہے حزن، وہ ہے حزن۔ اور خوف کیا ہے؟ مستقبل کو لے کر انسان جو ٹینشن میں آتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر کل میری موت ہو جائے تو پھر میرے بچے کہاں جائیں گے، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ انشورنس والے یہی تو ڈراوا دے کے جو آپ کو انشور کرواتے ہیں، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کہ بیچارے کو اگلے میں مر جائے گا اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ مستقبل کو لے کے جو مخاوف ہیں، مستقبل کو لے کر جو ہے جو چیزیں انسان ڈر لیتا ہے اپنے آپ کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوف، وہ ہے خوف۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو قریب رہنے والے جو اس کے بندے ہیں، ان کو کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ آگے ان کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو انہوں نے دوست بنا لیا، اور دوست کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہے۔ انسان دوست اگر ہو تو یہاں پر غداری کا خوف باقی رہتا ہے، پتہ نہیں کب پلٹ جائے، کب جو ہے شیطان بہکا دے، لیکن جب اللہ دوست بن جائے تو پھر اس کا وعدہ سچا ہے، وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ جس کا دوست بن جائے، جو اللہ کو دوست بنا لے، ان کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خوف ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں بات آتی ہے کہ حشر کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کتنی لمبی مدت ہوگی حشر کا؟ ایک دن
50,000 سال کے برابر، دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ لیکن مسلمان جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، علامہ البانی اس کو جو ہے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدت اتنی مختصر کر دیں گے گویا ظہر عصر کے درمیان کا وقت رہا، پورا وقت 50,000 کے برابر۔ اور جو انسان جتنا جو ہے اللہ کا نافرمان نکلا، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں حشر میں کئی قسم کا عذاب ہوں گے، پسینے کا عذاب ہوگا، سورج کا عذاب ہوگا، پیاس کا عذاب ہوگا، ان میں سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کے اعتبار سے اس مدت کا بھی عذاب ہوگا، یہ مدت بھی چلے گی اس کے ساتھ، جتنا گناہ گار ہوگا اتنی جو لمبی مدت جو ہے اس کو جو ہے محسوس ہوگی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے ہر قسم کے خوف کو اللہ ہٹا دیں گے جو مستقبل سے متعلق ہے۔ اس طرح قبر کے اندر برزخی عذاب ہے، انسان پریشان رہتا ہے کہ کیا ہوگا، پہلی رات کئی لوگ بھیجتے ہیں نا، ہاں قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا، کئی ویڈیوز نکالتے ہیں لوگ، ہاں کہیں وجہ سے سانپ نکلتا ہے، کہیں سے کچھ اور نکلتا ہے تو اس طرح جو چیزیں ہیں، لیکن جو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے مخالف بن کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ہے، ورنہ جو ہے جو اللہ والا بن کر زندگی گزارے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آرام رکھا۔ تو مخاوف جو ہے، جو مستقبل کو لے کر جو خوف والا مسئلہ ہے، یہ فیوچر کو لے کر، اور جو گزر چکا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو گزر چکا ہے، ہاں جو مجھے انسان کہیں پر نقصان ہو جاتا ہے تو بیٹھ کے سوچتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر میں ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر میں وہاں نہیں جاتا اس وقت تو یہ نہیں ہوتا۔ گزری ہوئی چیز کو لے کے انسان جو پریشان ہوتا یہ ہے حزن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اس میں دو لغت ہیں، ایک حزن ہے ایک حزن ہے۔ حزن کیا ہے؟ یہ گزری ہوئی چیز کو لے کر آپ کرب میں مبتلا ہوں، پریشان ہوں، غم میں مبتلا ہوں، گزری ہوئی باتوں کو لے کر، یہ ہے حزن۔ اور حزن کیا ہے؟ سخت ترین حالات جس سے آپ گزریں، جس کو آپ جھیلیں، وہ ہے حزن۔ تو دونوں جو ہے اس کی لغت ہیں، ایک حزن ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ تو حزن جو ہے مقابلے میں ہم کے مقابل میں، ہم کیا ہے؟ جو ٹینشن انسان لے رہا، جو چل رہا اس کے ساتھ، یہ ہم ہے۔ اور حزن کیا ہے؟ وہ ہے غم، جو گزر چکا ہے اس پر غم ہے۔ اور فیوچر سے متعلق کیا ہے؟ جو کچھ انسان پریشان ہوتا ہے فیوچر کو لے کر، وہ ہے خوف۔ یہ تینوں مختلف حالات ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر تم ان منافقین کی باتوں کو لے کر ان کی بات کو ماننے لگو تو یہ تمہیں دین سے نکال دیں گے، کیونکہ یہ خود ہی بدمعاش ہیں، یہ خود ہی کافر ہیں، اور اسی وجہ سے منافقین کو عام کفار سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہاں سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، نچلا طبقہ، نچلا گڑھا، وہاں سے یہ عذاب ان کو دیا جائے گا تاکہ شدت، کیونکہ آگ کی لو جتنی بڑھتی جائے گی اس میں خفت آتی جائے گی، لائٹ یا کہ عذاب ہلکا ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے سب سے کم ترین عذاب ان لوگوں کے لیے جو سب سے اوپر کے طبقے میں ہوں گے، یہ سب سے کم ترین عذاب، سب سے شدید ترین عذاب اس کو ہوگا جو سب سے نیچے ہوگا، جہاں سے آگ بھڑکائی جائے۔ تو منافقین کو یہاں پر ڈالا جائے گا سب سے نیچے طبقے میں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو مجرم ہیں مرتدین ہیں، یہ منافقین کیا ہیں؟ مرتدین ہیں۔ ان کا حکم تو یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن چونکہ نبی کی صحبت میں یہ لوگ رہے اور مصلحت کے خلاف یہ بات تھی، ورنہ لوگ یہ اڑا دیتے کہ بھائی جو بندہ ان پر ایمان لاتا ہے اس کو بھی قتل کرتے ہیں۔ بھائی یہ پھر کیا فائدہ ایمان لا کے؟
اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیے، منافق کا لیبل لگا دیا، اس کی گردن اڑا دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور یہ رئیس المنافقین ہیں، یہ منافقوں کا ٹولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحاب کو ان کے نام تک بتا دیے، حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری طور پر بتایا کہ منافقین کون کون ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی آتی ہے کہ عمر بن خطاب اپنے انتقال سے پہلے جب ان کی شہادت ہو رہی تھی، اسے مار دیا اس بدماش نے، ابو لؤلؤ فیروز نے، بستر مرگ پر ہیں، جانکنی کا عالم ہے، جو کچھ جو پلا رہے ہیں آنتوں سے نکل جا رہا، اور اس وقت بھی جو ہے انہیں جو فکر لگی ہے کہ میں پتہ نہیں منافقین میں میرا نام شامل ہوا ہے یا نہیں۔ حذیفہ بن یمان کو بلا کے رازدارانہ طور پر پوچھتے ہیں، میں اللہ کی قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں میرا نام لیا؟ تو یہ جو ہے بدترین لوگ تھے، سزا کے مستحق تھے، قتل کے مستحق تھے، لیکن چونکہ نبی کی صحبت میں یہ لوگ آتے جاتے تھے، اس وجہ سے انہیں قتل سے روک دیا گیا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو یا ایھا النبی، اس میں سورۃ التحریم کے آخری آیات میں جو ہے کیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار کے ساتھ بھی جہاد کرو، منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو۔ لیکن کفار کے ساتھ جہاد جو ہے قول کے بعد عملی جہاد بھی تھا، منافقین کے ساتھ صرف قولی جہاد تھا، کیونکہ عملی جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا مصلحت کے تحت، اور مصلحت کیا تھی کہ یہ بات لوگوں کے اندر نہ پھیل جائے کہ نبی خود اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے تو لوگ ایمان لانے والے پھر ایمان سے رک جائیں گے۔ یہ تھی مصلحت جس کو علماء نے ذکر فرمایا۔ تو بہرحال تو یہاں پر جو وسوسہ جو پیدا کیا گیا تو وہی ہے کہ بھائی اتنا نقصان ہو گیا تمہارا، اور تم لوگ کمزور پڑ گئے مشرکین کے مقابلے میں، اب وہ تمہارے اللہ کے وعدے کدھر گئے؟ تو یہ جب وسوسے شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی، ولا تہینوا، یہ 139 ہے سورۃ آل عمران کی، ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم نہ اپنا آپ کو کمزور سمجھو اور نہ غمزدہ ہو، وانتم الاعلون، اللہ کا وعدہ اپنی جگہ صحیح ہے، سچا ہے، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، غلبہ اور فتح تمہارا ہی ہوگا، فتح تمہاری ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، ایسے ہی نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر اپنے ایمان کے دعوے میں اپنے آپ کو تم نے سچا کر دکھایا عملی طور پر تو ایمان والے اگر بنے رہو، تو پھر یہ دو وعدے اللہ کے ساتھ، اللہ کے تمہارے ساتھ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ تمہیں قوت والا بنائے گا، وہن والا نہیں بنائے گا، کمزوری والا نہیں بنائے گا، تمہارا پلڑا بھاری رہے گا، اور پھر فرمایا ولا تحزنوا، تمہیں غم کرنے کا بھی وہاں پر اللہ کوئی موقع نہیں دیں گے، وہاں پر تمہیں خوشگوار یاد، غم انسان جو کن یادوں پر ہوتے جو ناخوشگوار ہوتی ہیں، تکلیف دہ یادوں پر انسان غم محسوس کرتا ہے، تو غم ہی کا وہاں پر موقع نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ جو کچھ بھی گزرا ہوگا وہ ہوگا جو تمہیں خوش کر دے گا، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے۔ تو غلبے کا اللہ نے وعدہ کیا، مشروط کر دیا شرط کے ساتھ، اور شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے بنے رہو، اور اس ایمان کا جو لازمہ ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان کا لازمہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہی ایمان کی پہچان ہے۔ صرف زبان سے بولنا ایمان کی پہچان نہیں ہے، عملی طور پر ثابت کرو۔ اب یہاں پر جو صحابہ کے ساتھ یہ ایمانی جو کیفیت کے اندر کمزوری آ گئی، کس بات پر؟ جنگ احد میں نبی کی مخالفت ہوئی، اس کے بعد کیا آیت میں اللہ فرمائے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، تو اللہ فرماتے اذ تصعدون، جب تم بھاگ رہے تھے، چڑھ رہے تھے پہاڑ کی طرف، میدان جنگ چھوڑ کے نکل رہے تھے ادھر ادھر، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی پکار پر تم واپس نہیں پلٹ رہے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، اور تمہارے پیچھے رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تم واپس نہیں آئے، ثابت قدم نہیں بنے،
رسول کی مخالفت کیے، رسول نے کہا کہ نہ ہٹو وہاں سے، 50 پر جو فوج جو ہے انہوں نے وہاں پر جو آرمی جو ہے متعین کیا تھا وہاں سے نہ ہٹنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کی تھی، پھر بھی ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دو طرف سے بھی کفار نے گھیر لیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے اصابکم غما بغم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غم پر غم اللہ نے دیا، غم پر غم، غم پر غم کیا؟ ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، یہ اس کے بعد کیا آیتیں، یہ 151 ہے نا، اس کے بعد کیا آیت 152 ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو، اس پورے منظر کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا غم تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے رسول شہید ہو گئے، یہ خبر پھیل گئی۔ اب کئی مسلمانوں کے جو ہے ان کی ہمت جواب دے گئی، ہتھیار ڈال دیے، کچھ بھاگنے لگے۔ اور دوسرا غم کیا تھا؟ یہ فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی، غم پہ غم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حقیقت میں اپنے آپ کو ایمان والے ثابت کر دو تو پھر اللہ کے یہ وعدے تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں غالب کریں گے، اللہ تمہیں طاقتور بنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں غم والے کسی مرحلے میں اللہ تم کو نہیں لے جائیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا صحابہ جو ہے بے ایمان ہو گئے تھے؟ کیونکہ ایماندار کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے ایمان۔ تو کیا صحابہ بے ایمان ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں اترتا ہے، جب بھی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کوئی زناکار جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کے حالت میں نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، اور کوئی چرانے والا چور نہیں چراتا مگر یہ کہ وہ ایمان کے حالت میں نہیں رہتا۔ اگر وہ ایمان کے حالت میں اگر ہوتا 24/7 کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا اس۔ اب اس وقت شیطان کا غالب آنا، نفس کا غالب ہونا اور انسان کا جب گناہ میں ملوث ہو جانا، وہاں پر اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں بات آتی ہے کہ اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو وہاں سے نکل کر اس معصیت کے وقت میں اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہو کر پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے گناہ کر دیا، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، مجھے حساب لے گا، یہ احساس جب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان پھر سے واپس۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ان کنتم مؤمنین جو اللہ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمائے کہ تم بے ایمان ہو گئے ہو، تمہارے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی۔ جب نبی کی تم نے مخالفت کی تو وہاں پر دنیا غالب آ گئی تھی، وہاں پر مال غنیمت غالب آ گیا تھا، وہاں پر اپنا نفس غالب آ گیا تھا۔ تو ایمان وہاں سے اس مختصر سے وقفے کے لیے وہاں سے یا کمزور ہو گیا یا ہٹ گیا تھا۔ اگر یہ ایمان تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے، عملی طور پر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اگر بن گئے اس ایمان کے نتیجے میں، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ اللہ کے وعدے تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کیا ہے؟ 3 وعدے ہیں، 3 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ تم کمزور نہیں پڑو گے، اللہ تمہیں طاقتور بنائیں گے، ہاں، اور ولا تحزنوا، تم سے کچھ ایسا کام نہیں ہوں گے کہ جس پر تم غمزدہ ہو۔ اور تیسرا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، اللہ کا وعدہ۔ اور وعدہ جو مشروط ہے۔ تو ایمان انسان کا جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے، جتنی قوت ایمانی انسان کی ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان جب کمزور پڑتا ہے تو کثرت سے کیا کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد جاری رکھے، خاص کر دشمن کے مقابلے میں، یا کوئی اس پر غالب آ رہا ہے، یا وہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے،
تو یقین کے ساتھ یہ ورد شروع کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے پاس کیا لا حول پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے، یا خود ہی جہاں شیطان انسان بن گیا تو لا حول پڑھو جی۔ کہ لا حول کیا ہے؟ کنز من کنوز العرش، کیا ہے؟ کنز من کنوز العرش، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ دوا ہے کس کے؟ 99 بیماریوں کی۔ کتنی بیماریوں کی؟ 99 بیماریوں کی اللہ نے دوا رکھی ہے، کس کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کثرت سے انسان اس کا پورے شعور کے ساتھ پڑھے۔ لا حول کیا مطلب ہے؟ لا حول کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت کا معنی، حول کا معنی وہی ہے، طاقت ہی کا معنی۔ لا حال یحول کیا ہے؟ کوئی چیز حائل ہو جانا۔ کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز روک نہیں سکتی مجھے کسی نیک کام کرنے سے۔ ولا قوت، اور نہ میرے پاس کوئی قوت ہے کہ میں کسی برائی سے، کسی شر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ نہ کوئی میں نیکی کر سکتا ہوں اپنے بل بوتے پر، نہ اپنے آپ کو کوئی نقصان سے، کوئی برائی سے بچا سکتا ہوں اپنے بل بوتے پر، الا باللہ، سوائے اللہ کے ذریعے سے، سوائے اللہ کے۔ اللہ مجھے طاقت دے کسی نیکی کو، کسی بھلائی کو کرنے کی، تو میں کر پاؤں گا۔ اللہ مجھے طاقت دے میں اپنے آپ کو کسی شر سے بچاؤں، کسی برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں، تو پھر میں بچا سکوں گا، ورنہ میں اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ پورا توکل والا کلمہ، اللہ تعالیٰ پر آپ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں، اللہ کے سامنے اپنے پوری طرح سرنڈر کر دیا، آپ کا کچھ بھی نہیں۔ آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے بل بوتے پر آپ سب سے زیادہ جو پورے انسانوں کے اندر آپ طاقتور ہو، پورے انسانوں سے زیادہ آپ مالدار ہو، پورے انسانوں سے زیادہ سب سے زیادہ آپ حکومت پاور والے ہو، لیکن یہاں پر کیا بندہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو پیش کرتا ہے، میرا کوئی پاور نہیں ہے، پاور تیرا، میری کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت تیری ہے، میرا کوئی اپنا جاہ و منصب نہیں ہے، جو بھی ہے تو تیرا ہے، تیرا دیا ہوا ہے، تیرے ذریعے سے ہے، تیرے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ یقین، یہ ہے شیطان پر مار، یہ ہے اشرار پر مار، یہ ہے فسادی جو لوگ ہیں، جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ورد یقین کے ساتھ انسان جب جاری کر لے گا اپنے زبان اور دل کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے وہ کرشمے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اپنی طاقت وہاں پر نمودار ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ غَالِبُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور پھر اس میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ۔ یہ سب جو ہے توکل ہی کا کلمہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ پر اپنے آپ کو جو ہے اس نے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا، پوری طرح بھروسہ کیا، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کا نگہبان ہو جاتا ہے، ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آگے فرمایا بل اللہ مولاکم۔ یہ جتنے خدشے ہیں نا، یہ جتنے وسوسے ہیں، یہ سب شیطانی ہیں۔ تمہارا ایمان اگر مضبوط ہے، اللہ مولاکم، تمہارا مولا، تمہارا والی، تمہارا مددگار وہ اللہ، اور اللہ کے مقابلے کون آئے گا؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ دنیا میں جتنے بھی مددگار آپ کے بن جائیں، وہ خود مدد کے قابل ہیں، وہ خود مدد کے محتاج ہوں گے، اور تمہارا مددگار وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو سب کی مدد کر سکتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور سب سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ آیات جو ہے در حقیقت ایک خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، اور کون سا تھا بیک گراؤنڈ؟ کون سا؟ جنگ احد کا، اور منافقین کے ان اقوال کی گردش۔ منافقین یہ چاہ رہے تھے کہ ایمان والے اور کمزور پڑ جائیں اور پسمت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں آیات نازل فرمائی۔ لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اگر کسی خاص حالت میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ موقع تو خاص ہوتا ہے، لیکن حکم جو ہے عام ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ وہ عام ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے وہ حکم باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ آیات جو ہے اطاعت کرنے کی
چاہے وہ اہل کتاب ہوں جس سے پہلے آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا، چاہے وہ یہ منافقین ہوں جو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اس آیت نمبر 149 میں۔ یہ خاص حالات میں ان آیات کا نزول ہوا، لیکن حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ایمان والے موجود ہوں وہ کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ ہاں اگر مجبور انسان اگر ہو گیا کہیں پر تو پھر وہاں پر اس کی مجبوری کے حد تک وہ اطاعت اس کی جائز ہوگی، جیسا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ان آیات کے فوائد میں۔ لیکن دلی طور پر اطاعت کافروں کی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر کچھ فوائد ہیں، آج انہی فوائد پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس آیت کی تشریح کو۔ وہ یہ کہ نمبر 1، پہلا فائدہ ان آیات سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریم طاعت الکافرین الا فی حالت الاکراہ، کافروں کی اطاعت جائز نہیں ہے، حرام ہے، سوائے جہاں پر ایک مسلمان مجبور ہو جائے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو اس کا گھر برباد کر دیں گے، اس کے اعلی اولاد قتل کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح کے جو خطرناک مسائل جب آ جاتے ہیں تو وہاں پر وقتی طور پر ان کی بات کو وہ اگر مان لیتا ہے لیکن دل سے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، جیسے اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے کہ انسان مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، جیسے عمار بن یاسر کا جو واقعہ آتا ہے، ان کے سامنے پہلی شہیدہ خاتون ان کی والدہ سمیہ، پھر اس کے بعد ان کے والد، بعض روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام کے اندر یہ پہلے جو ہے شہید مرد ہیں ان کے والد، اور پہلی شہیدہ ان کے والدہ، سامنے والدین کو مار دیا گیا، اور پھر ان پر جو ہے ان پر بھی رکھ دیا گیا نیزہ، ہم جو کہتے ہیں قبول کر لو، مان لو، ہم جو بول رہے ہیں دہرا لو ورنہ تم بھی جاؤ گے۔ نتیجہ سامنے، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جو کچھ وہ کہلوانا چاہ رہے تھے کہہ دیا، لیکن دل سے نہیں مانے۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ جیسے ہی انہوں نے وہاں سے آزادی حاصل کی، سیدھے کہاں آئے؟ اللہ کے رسول کے پاس، سیدھے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح کے حالات ہو گئے، میں آپ کے خلاف جو کچھ انہوں نے کہلوانا تھا کہلوا دیا، تو میں نے کہہ دیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا دل ان باتوں پر مطمئن نہیں، میں ایمان والا ہوں، میں نے مجبور ہو کر یہ باتیں کہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہی بھی نازل کر دی۔ یہ آیات جو اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الا من اکرہ، سوائے کہ جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کریں گے، اس پر پکڑ نہیں کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر عمومی طور پر ہر کافر کی اطاعت، دلی اطاعت، دل سے جو ہے اس کی بات کو مان لے، یہ جائز نہیں ہے، سوائے کہ جب انسان مجبور کر دیا گیا۔ جب مجبور بھی کر دیا گیا تو وہاں پر دل ساتھ ہوگا؟ نہیں ساتھ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی اطاعت کسی بھی صورت میں جائز ہے، دلی اطاعت کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ہاں ظاہری اطاعت ہو سکتی ہے حالات کے تحت، مجبوری کے تحت، اور مجبوری کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ ہاں تو دوسری چیز کیا ہے؟ اس آیت کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ الحکمت فی تحریم طاعتہم وانہ ترتب علیہا الردہ، کہ ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے حرام جو ٹھہرا دیا، کافروں کی بات ماننے سے اللہ نے جو روک دیا ہے، جائز نہیں ہے قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تم بات ماننے لگو گی تو ہوگا کیا؟ تم خود جو ہے ایمان سے نکل جاؤ گے، کفر میں پہنچ جاؤ گے، مرتد تم بھی ہو جاؤ گے۔ تو ارتداد سے بچانے کے لیے، تم کو کفر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو تم پر حرام ٹھہرا دیا، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے،
ہاں کب راضی ہوں گے؟ جب تم بھی ان کی ملت کو، ان کے دین کی پیروی کرنے لگو، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ، تم بھی جو اللہ کے رسول کو ان کے دین کو گالیاں دینا شروع کر دو، تم بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف جو ہے بکنے لگو، ایمان سے نکل جاؤ تو پھر راضی، کیونکہ ہم اور تم برابر جہنم میں دونوں مل کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے جائیں گے۔ یہ لیکن تم جنت میں جاؤ ہم جہنم میں جائیں، نہیں، یہ نہیں ہو جب تک ہم نہ کھینچیں تم کو اپنے راہ پر، ہم تم سے راضی نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی صورت میں دلی اطاعت کسی کافر کی انسان نہ کرے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، انڈیویجولی ہو یا سوشلی ہو، حکومتی سطح پر ہو یا افراد کی سطح پر ہو، دلی اطاعت کسی کافر کی اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھا ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو بتایا گیا اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر تم دلی اطاعت کرنے لگو گے تو پھر دین سے نکل جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، پھر تمہارے لیے ہمیشہ کا خسارہ ہوگا۔ الحکمت فی تحریم طاعتہم هو الردہ، ارتداد، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ مدد، پوری دنیا آپ کے لیے مدد کے لیے آ جائے لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرنا چاہے تو پھر آپ غالب ہو سکتے ہیں؟ نہیں غالب ہو سکتے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مدد جو ہوگی وہ اللہ کی طرف سے جب ہوگی تبھی آپ کو غلبہ ملے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے، یہ عام طور پر مسلمانوں کے درمیان میں یہ اعتراض گردش ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہم گنہگار ہوئے، اللہ ہماری مدد نہیں کیا، تو ہمارے مقابل میں جو کافر ہیں تو کیا اللہ والے ہیں؟ ہاں، کیا وہ اولیاء اللہ ہیں؟ وہ ہم پر غالب ہو گئے، اللہ نے ان کی مدد کی ہمارے خلاف میں؟ ٹھیک ہے، ہم جو ہے نافرمان ہو گئے، عاصی ہو گئے، ہم جو ہے دین کو چھوڑ دیے، ہم کو اللہ مدد نہیں کیا، لیکن ہمارے مقابلے میں جو فتح یاب ہوئے، ہم پر جو غالب ہوئے ہیں، وہ کون سے ایمان والے ہیں؟ وہ کون سے دیندار ہیں؟ ان کے اللہ مدد کیوں کر رہا؟ تو یہ سوال جو ہے کئی لوگ کرتے ہیں، تو ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں پر ہمیں رکنا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ جو کیا ہے وہ ہے مشروط۔ مشروط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین۔ اگر ہم ایمان والے، جس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قول اعتقاد میں بھی، قول میں بھی، عمل میں بھی، کیونکہ ایمان کا تعلق تینوں سے، صرف ایمان کا تعلق صرف تصدیق سے نہیں۔ ایمان کا ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ قول باللسان، ہاں، عمل بالجوارح والارکان، وتصدیق بالجنان۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کو ثابت کرنا، یہ سب پورا جو مجموعہ ہے، ٹرائنگل ہے، کیا ہے؟ ایمان کا۔ تینوں میں کسی کہیں کمی نہ ہو۔ تو اب جہاں ایمان والے اس طرح کے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ نصرت ہوگی، چاہے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، چاہے وہ ہتھیار میں کمزور ہوں، چاہے وہ عدد میں کمزور ہوں، چاہے وہ دشمن کے مقابلے میں بظاہر وہ کمزور ہوں، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ جنگ بدر میں یہ وعدہ پورا ہوا، تقریباً جتنے غزوات ہیں اس وعدہ پورا ہوا، پھر صحابہ نے جو غزوات کے جو سریات کی ہیں، جو جنگیں کی ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے ایمان کا یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ ٹھیک، اب جہاں پر ایمان سے ہم خالی ہو گئے یا کمزوری میں آ گئے، یا ہماری حالتیں جس طرح ہمارے پاس جو چل رہے ہیں، شرکیات، ہاں، خرافات، بدعات ہے، مسلمان نام کے لیبل جو ہے، ٹیگ ہم نے مسلمانوں کا لگا رکھا ہے، لیکن ایمان اور عمل کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم اور ہمارا مخالف، بظاہر ایمان والے اور کافر، یہ دونوں برابر ہو گئے؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ اب یہ دونوں برابر ہو گئے۔ اب یہاں پر ایمان اور کفر کی بات نہیں ہے، یہاں پر ان کی تیاری، ان کی طاقت کی بات، یہاں پر میٹیریل لائف کی بات آ گئی، کس کے پاس کتنی طاقت ہے۔
کس کے پاس کتنا پاور ہے، کس کے پاس کتنے جو ہے ٹیکنیکس ہیں، وہ کیسے غالب آ سکتا ہے دوسرے پر۔ اب یہاں پر بات دنیا کی آ گئی، یہاں پر بات ایمان کی نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں غالب کون ہوگا؟ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ٹیکنیکس ہیں، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس جو ہے ان جنگوں کو جو ہے جیتنے کا جن کے پاس نسخے ہیں، یہ اپنے پاور، اپنی طاقت، اپنے جو ہے تیاری پر کے اعتبار سے جو ہے جس طرح دوسرے پر غالب آ سکتے ہیں، تم پر بھی غالب آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پر تم دنیاوی اعتبار سے تم کمزور پڑ گئے۔ ہاں اگر تم دنیاوی اعتبار سے کمزور ہو لیکن ایمانی اعتبار سے اگر تم طاقتور اگر بن گئے تو پھر اللہ کی نصرت وہاں پر 100%۔ اگر تمہاری عدد بھی کم ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا، 1000 فرشتے نازل ہوئے، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ آج بھی نازل کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاس فرشتے کم نہیں پڑ گئے، یہ جو فرشتے تھے وہ شہید نہیں ہو گئے، اب اللہ خالی بیٹھے ہوئے بس کس کو بھیجے نہیں معلوم۔ نعوذ باللہ، یہ بات نہیں۔ یہ ہمارا ایمان جو اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کو کھینچ سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس وعدے کے تحت ہم اس لسٹ میں نہیں آ رہے۔ ہم اپنے آپ کو اس لسٹ میں اگر لائیں گے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے تمہارا پاس کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے مٹھی پر مسلمان، مٹھی پر ایمان والے، ان کو اللہ نے غالب کیا بڑی بڑی فوجوں پر، بڑے بڑے افواج تھے ان کے، یہ مٹھی پر تھے، اللہ نے غالب کیا۔ جن کے مسلمان 3000 تھے، مقابل کفار 2 لاکھ تھے۔ کیا تناسب ہے، کیا ریشیو ہے دونوں کے درمیان میں؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی کے ساتھ واپس لے آیا، دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ تو وعدے اللہ کے آج بھی موجود، لیکن ہم اس قابل نہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہی بات ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس مددگار صرف اللہ ہی بن سکتا ہے، لیکن تم اللہ کے وعدے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ اگر واقعتاً ایمان والے بنے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں کے اندر ایمان والوں کا روب اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اللہ کا وعدہ۔ ابھی تم گئے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ جو دیا گیا، 1 ماہ کی مسافت ابھی باقی رہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کے دلوں کے اندر غالب ہو جاتا تھا۔ اور یہی چیز مومنوں کے ساتھ میں جتنا ایمان کا ریشیو آپ کا بڑھے گا، اسی اعتبار سے اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ جتنے ایمان والے ہم بن کر آگے بڑھیں گے کفار کے خلاف میں، کفار کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے ہی اعتبار سے، اتنی ہی ریشیو کے حساب سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر روب ڈالے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی سورۃ الانفال کے اندر، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے خلاف اگر 10 کافر ہیں تو بھاگنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، یہ پہلے مرحلے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے اس سختی میں اللہ نے کمی کر دی، کیونکہ تمہارے اندر کمزوری ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ 10 کا مقابلہ تم ایک کر سکو۔ ہاں لیکن پھر بھی تم دو اگر ہیں تم ایک ہو، بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1:2 ابھی بھی باقی ہے۔ اتنا گیا گزرا مسلمان ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہن پیدا کریں گے، کمزوری پیدا کریں گے، اور تمہارا ایمان جو اللہ پر ہے، چاہے وہ رمق کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ تنکے کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ چنگاری کیوں نہ ہو، لیکن اس ایمان کی چنگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 پر غالب کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب موب اٹیک وغیرہ جو ہوتا ہے، 2-4 مسلمان جمع ہو جائیں، تکبیر شروع کر دیں اللہ اکبر، تو چاہے وہ 10-15 کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عملی تجربہ، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ توکل والا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، میں حق پر ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ جو لعنتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اترتا ہے، اللہ کی لعنتیں ان پر اترتی ہیں، جہاں پر لعنتیں اترتی ہیں اللہ کی مدد ان کو کیسے ہوگی؟ لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے تیار ہے۔ تو یہاں پر بھی چوتھی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی نسبت سے جتنا ایمان ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ روب بھی ڈالتے ہیں کافروں کے، ان کے اپنے دلوں کے اندر۔
اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہر وہ دعویٰ جو دلیل کے ساتھ نہ ہو، دعویٰ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے۔ دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ اگر ہے تو وہ دعویٰ کیا ہے؟ باطل ہے، اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب جو مشرکین ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مددگار ہیں، یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، وہ دیوتا ہیں، یہ داتا ہیں، یہ ان کے پاس یہ ملازمت دینے کی جو ان کے پاس طاقت ہے، وہ ان کے پاس بچہ دینے کی طاقت ہے، وہ ان کے پاس جو ہے میری بگڑی بنانے کی ان کے اندر جو ہے اتنا پاور ہے، یہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو بھگانے والے ہیں، وہ بابا جو ہے ہمارے گھروں سے جو مصیبتوں کو ٹھلانے والے ہیں۔ یہ جو کیٹیگری وائز ہم ڈپارٹمنٹ وائز ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہی کام مشرکین کا بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کے کمزور پڑنے کی جو وجہ ہے، تمہارا روب ان کے دلوں کے اندر ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک جو کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے تمہارے ایمان کا روب اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتے ہیں۔ اور یہ شرک جو کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ان کے پاس میں نہیں۔ فرمایا کہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو صرف چند نام تم نے گھڑ لی، یہ فلاں اولیاء ہیں، فلاں بابا ہیں، فلاں جو بڑے جلال والے ہیں، بڑے قوت والے ہیں، بڑے پاور والے ہیں، بڑے یہ اگر جب سے ہاں کر دیں تو جو نیست و نابود ہو جاؤ، یہ ہوگا وہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ صرف چند نام دے دیے گئے ہیں، یہ سب تمہاری بکواس ہے۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے ان ناموں کو۔ ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو شرک جو انسان کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس کے برخلاف میں جو انسان جب توحید والا جو ہوتا ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے پاس دلائل کی بھرمار۔ کیوں؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، دنیا کی کائنات کے ذرے ذرے کے اندر یہ نشانی موجود ہے۔ وہ نشانی چلا چلا کر چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ وہ اللہ اکیلا۔ سمندر کا ہر قطرہ بتاتا ہے، صحرا کا ہر ذرہ بتاتا ہے، درخت کا ہر پتا بتاتا ہے خالق کون ہے؟ وہ اکیلا خالق ہے۔ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ بادلوں کو جمع کر کے بارشیں لانے کی کوشش کی گئی، دبئی کا حشر سامنے، یہ کتنے بار سے کہا گویا جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ یہ اور بات ہے کہ تدبیر الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس لیول پر آ جاتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام، جو خالق کے جو کام ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، جب یہ غرور، یہ فخر جب آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو نیچا کر دیتا ہے۔ یہ مثال واضح ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز میں بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا۔ توحید کی دلیل انسان کو ایسی نہیں کہ نہیں ملے، اسی وجہ سے توحید کے سلسلے میں اللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ توحید کے سلسلے میں اللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان شریعت پر نہیں چلا، کسی کو شریعت معلوم ہی نہیں ہوئی، کسی کو پیغام اللہ کے کو پہنچا ہی نہیں، کسی کو کوئی شریعت بتانے والا کوئی تھا نہیں اس کے پاس، ایسی جگہ تھا، ایسے جنگل میں تھا، نہ اس کو نماز کا کوئی پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ جو حلال و حرام کا پتہ اپنی زندگی کو، لیکن بس وہ مشرک نہیں رہا، وہ موحد رہا۔ کائنات کے جتنے بھی اشیاء ہیں، ان اشیاء کے ذریعے غور و فکر سے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس نے معلوم کر لیا، اور ہر عقل مند اس معلوم کر سکتا ہے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے کسی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی شریعت پر نہ چلنے پر اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن توحید کو اختیار نہ کرنے پر اللہ معاف نہیں کریں کسی کو۔ بات واضح؟ تو اس لیے توحید کائنات کے ذرے ذرے میں دلیل ہے اس کی، لیکن شرک چاہے پورا عالم کیوں نہ کرے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے، کوئی برہان نہیں، کوئی سلطان نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ما لم ينزل به سلطانا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو انسان مشرک ہو وہ انسان، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وبئس مثوى الظالمین ومأواہم النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو انسان شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکلنے والا نہیں۔ شرک کے علاوہ زمین بھر کے گناہ، شرک نہیں ہے ان گناہوں کے اندر، اللہ چاہے تو معاف کرتے ہیں۔ زمین بھر کی نیکیاں ہیں، لیکن شرک کا گناہ اس کے ساتھ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے عمل کی طرف ہم آئیں گے
جب وہاں دیکھیں گے کہ جو وہاں پر شرک موجود ہے فجعلناہ ہباء منثورا، ایک پھونک میں ہم اڑا دیں گے، کوئی ویلیو نہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، نمازیں پڑھ کے پیشانیاں کالی ہو گئیں، روزے رکھ کے جو نحیف دبلے ہو گئے، عمل کر کے عمل میں مجاہدہ، عمل میں ریاضہ، عمل میں یہ اعمال، لیکن عقیدے کا مسئلہ جب آتا ہے تو وہاں پر شرک ہی شرک ہو، توحید غائب ہو وہاں سے، تو اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جائیں گے کدھر؟ تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی آگ میں اللہ ان کو داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس شرک کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک یہ ایسا خطرناک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان اس پر اگر مر جائے تو اس کی کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا۔ اور یہ کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، اور اللہ نے ظالم نے یہاں پر کن کو کہا ہے؟ مشرکین کو، کیونکہ ان الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے، ہمیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں اور جو شرک مبتلا ہیں ہمارے اپنے دوست احباب میں اور رشتہ داروں میں اور جاننے والوں میں، عزیز و اقارب میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا کرے وہ شرک سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بنا کر رکھے، اور توحید پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ بلائے، اور ہم سب کا جو بہترین مقام ہے اللہ تعالیٰ جنت بنا دے، اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع ہونے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق اللہ نے عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو جنتوں میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔